ایک نا میرے پاس بڑی زبردست چیز ہے، میں نے اس کا ذکر پہلے بھی کیا. یہ میرا نا کلپ اللہ کرے کہ قادیان اور ربوہ والے قادیانی بھائیوں کو پہلے بھی گیا ہوگا. ہمارے انسانی رشتے سے تو وہ انسانی بھائی ہیں نا، آدم کی اولاد ہیں. اللہ کرے وہ ہمارے صحیح والے بھائی بن جائیں، کلمہ پڑھ لیں، اسلام قبول کر لیں. انہوں نے دعویٰ کیا جی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بارے میں کہ جی انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی، اور وہ نبی بھی کون سا ہے؟ وہ تو مثل مسیح ہے، مہدی بھی ہے، مسیح بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بنا دیا، یعنی انڈین جیزس. یہ انہوں نے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی. اچھا، قادیانی اپنے ڈیفینس میں اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو قرآن بھی مانتے ہیں، یہی قرآن جو آپ پڑھتے ہیں ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں، یہ جو قرآن پاک ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہم حدیثوں کو بھی مانتے ہیں، تو اختلاف کیا ہے؟ آپ ہمیں مسلمان مانیں، قرآن کریم یقین مانیں لیکن پڑھتے ہی ہیں، ترجمے کوئی اپنے ہی انہوں نے بدل بدل کے کیے ہوتے ہیں، نام کا ہی مانتے ہیں، اور حدیثوں کو بھی مانتے ہیں، صحیح حدیث جو بھی ہوگی اس کو مانیں گے. تو آئیں آج میں ایک صحیح حدیث رکھتا ہوں جس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی نہیں تھا، نہ ہی وہ عیسیٰ تھا، نہ وہ نیا نبی تھا نہ وہ پرانا تھا. ٹھیک ہے نا؟ نہیں تھا. حدیث کو یہ مانتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی، اور یہ بات مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کی زندگی میں بھی لوگوں نے بتائی تھی کہ کر لو. وہ کیا؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی قسم والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم حج کریں گے. جی ہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتائی تھی کہ والذی نفسی محمد بیدہ، قسمیں کھائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ سوچیں ایک چھوٹی بات نہیں ہے. والذی نفسی بیدہ لَيُهِلَّنَّ ابن مریم بفج الروحاء حاجا او معتمرا او لیثنینہما. اور دوسری روایت میں والذی نفس محمد بیدہ، ابن مریم جیزس کرائسٹ، یہ دیکھ لیں، جیزس ول ڈو حج، عیسیٰ علیہ السلام ول ڈو حج. صحیح مسلم 1252 2877 جا کے چیک کر لیں آپ. یہ جی بات بالکل اللہ کے نبی نے قسمیں کھا کے بتائی کہ وہ کرے گا حج اور عمرہ بھی کرے گا، یا دونوں کرے گا یا صرف حج کرے گا. عیسیٰ کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام. یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیں کھا کے بتائی کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، محمد کی جس کے ہاتھ میں جان ہے، کہ عیسیٰ ابن مریم فج الروحا کے مقام سے تلبیہ کرے گا، وہاں سے اپنا ہلال شروع کریں گے. مدینہ آپ کو پتہ نا، مدینہ کے پاس میقات ہے، وہ مقدس وادیاں ہیں. یہ جگہ وہ جگہیں ہیں جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو گزرتے دیکھا ہے، ماضی میں بھی گزرے انبیاء، اور کہا عیسیٰ گزریں گے اور وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں گے، لبیک اللہم لبیک، ہلال لبیک کس کو کہتے ہیں، کریں گے. اور یا وہ حج قران ہوگا یا صرف عمرے کا احرام علیحدہ اور یا تمتع، یا وہ انہوں نے یہ کرنا ہے، یا دونوں کریں گے، صرف عمرہ اور حج. یعنی اللہ نے علم دے دیا نا کہ عیسیٰ نے احرام پہننا ہے. اب سر ان کے جتنے مرید مرشد تھے نا اس وقت، بڑے بھی جنہوں نے رائٹ ہینڈ سے، وہ نور الدین تھا میخل حکیم، اور مرشد ہی سمجھ لیں، وہ بنا ہوا تھا رائٹ ہینڈ جس نے میخل یہ فتنہ اس کے دماغ میں ڈالا، اور اس کے مرید فالوورز کہتے تھے حضرت جی آجتے چلے جاؤ، حج کر رہا ہوں. پنجابی تھے نا، تو یہ ملکہ کی حکومت تھی جو ان کی حفاظت کرتی تھی، جس کے یہ وفادار تھے. کتابوں میں لکھا ہوا کہ ہم ملکہ بتانے کے وفادار ہیں، تھے، اور ابھی بھی ہیں. جا کے دیکھ لیں آپ. اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی. سبحان اللہ. میں نا وہ کتاب مجھے بھی ریسنٹلی ملی ہے، میں نے وہ انشاءاللہ پوری پڑھنی ہے. اتمام حجت کیا انہوں نے علامہ کیا ان کا نام ہے، قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا کہ یہ کرامتوں کی باتیں کرتا ہے نا، آج میں آپ کو کرامت کی بات بتاتا ہوں. انشاءاللہ تعالی یہ بندہ حج نہیں کر سکتا، یا حج کے بغیر مرے گا، اس کو حج نہیں نصیب ہوا. تو آپ نا میرے یہ پیغام پہنچائیں، انہیں میرا امن کا سلام پہنچائیں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہتا ہوں کہ جلا دو، مار دو، کاٹ دو. میں کہتا ہوں پڑھو. تم نے دعویٰ کیا نا ہم قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کو مانتے ہیں، مانو اس حدیث کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ دعوے کیے بیٹھے ہیں کہ ہم قرآن اور صحیح حدیث کو مانتے ہیں، تو اب مانیں. تو وہ تو چلے گئے،
ان کو اللہ کے حوالے کریں. آپ جو رہ گئے ہیں پیچھے, آپ اپنا قبلہ درست کریں. جس کو نبی مانے بیٹھے ہیں وہ تو نبی ہونے کی اتنی بڑی دلیل پوری نہیں کر سکا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ عیسیٰ قسمیں کھا کے بتائی تھی کہ حج کرے گا. کرنا عیسیٰ نے حج, اور یہ اکیلی ایک نہیں ہے روایت, آپ کو ہم اور بھی صحابہ کرام بہت اس کے راویوں سے دکھا سکتے ہیں. آپ کو ہم نے وہ دی ہے بخاری مسلم جس کا انکار نہیں ہو سکتا. تو اب آپ سوچیں کہ مرزا صاحب تو ڈسکوالیفائی ہو گئے نبوت سے, اب وہ نبی تو نہ رہا, نبی نہیں رہا تو پھر کذاب ہوا, پھر تو دجال ہی ہوا نا. یا دھوکے میں مارا گیا, یا خود کو پاگل پن میں سمجھ بیٹھا, یا کنفرم بد نیت تھا. یہ تو اب اللہ کے اس کے بیچ میں نا. آپ بتائیں آپ کہاں جائیں گے, آپ فالوورز کہاں جائیں گے؟ توبہ کر لیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صحیح طرح مان لیں. وہ انڈر گراؤنڈ جو مرزا چل رہا ہے نا, اس مرزائیت کو چھوڑ دیں اور قادیانیت سے توبہ کریں, کلمہ پڑھیں. بس یہ میں نے آپ کے سامنے آج ایک حجت رکھنی تھی جو امت محمدیہ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. کہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں, کہ ایک ایک خبر جو اللہ کے نبی نے دی ہے وہ سچی ہے. میک شور کر لیں حدیث صحیح ہے. زمین و آسمان ڈل سکتے ہیں, نبی کی بتائی ہوئی بات بدل نہیں سکتی, کیونکہ نبی اللہ کی بتائی ہوئی نبا کو آپ تک پہنچاتا ہے. نبی آپ کو نبوت النبا اللہ کی دی ہوئی پہنچاتا ہے. انباء الغیب, غیب کی وہ خبر اس کو اللہ دیتا ہے اور وہ آپ کو اطلاع دیتا ہے اس کی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہم اجعلنا ہداۃ مہتدین. یہ ایک بہت بڑا حجت کے طور پر میں نے ایک چیز پیش کی, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی توفیق دی.